السلام علیکم جی، صبح خیر، گڈ مارننگ. کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ یہاں پہ تو بڑی خوبصورت سی سردی ہے، ہلکی ہلکی، اور ملائم سی دھوپ ہے. وجاہت مسعود جن کی تحریر ہمیشہ بہت خوبصورت اور پرمغز ہوتی ہیں، آج انہوں نے بڑے اچھا ایک کالم لکھا. چند سطور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ابتدا کرتے ہیں کہ بائبل مقدس میں ایک سے زیادہ مقامات پر بنی اسرائیل کو انتباہ کرتے ہوئے ایک خاص استعارہ استعمال کیا گیا ہے. استعارہ کیا ہے وہ؟ تم لوگوں نے ہوائیں کاشت کی ہیں، تم بگولوں کی فصل کاٹو گے. کیا خوبصورت، یعنی یہ بائبل سے انہوں نے اس بلیغ جملے میں دو زاویے پوشیدہ ہیں. کسان بیج بوتا ہے تو فصل اٹھاتا ہے، ہوائیں بونا کارے لا حاصل ہے. ہوا نمود کے امکان سے خالی مظہر ہے. ہوائیں بونے والے کسی ثمر آور فصل کی توقع نہیں رکھ سکتے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو آج بویا جائے گا کل مقدار اور کیفیت میں شدت اختیار کرے گا. ہوائیں بونا کیسا ہی فیل کیوں نہ ہو، اس کے نتیجے میں بگولے جنم لیں گے. اور یہ واقعہ ایک چھوٹا سا کہ جسٹس شہاب الدین کو دسمبر 1954 میں مشرقی پاکستان کا گورنر مقرر کیا گیا. مشرقی پاکستان یعنی آج کا بنگلہ دیش. وزیر اعظم چودھری محمد علی جون 55 میں ڈھاکہ کے دورے پر گئے. دن بھر گورنر صاحب کے ساتھ گزارا، مگر اپنے ارادوں کی انہیں ہوا نہیں لگنے دی. شام ڈھلے گورنر راج ختم کر کے ابو حسین سرکار کو وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا. جسٹس شہاب الدین کو خبر پہنچی تو فوراً استعفیٰ دیا. وجہ یہ بیان کی کہ اگر وزیر اعظم مجھے اعتماد کے قابل نہیں سمجھتے تو مجھے صوبے کا گورنر بھی نہیں رہنا چاہیے. گورنر راج ختم ہوا ہے، گورنر ابھی اپنی جگہ موجود ہے. وزیر اعلیٰ بحال ہوا ہے، گورنر موجود ہے اپنی جگہ، گورنر راج ختم ہوا ہے. اس نے استعفیٰ دے دیا کہ جب میں گورنر راج کے قابل نہیں ہوں تو میں گورنر بھی کیوں رہوں. اور آگے وہ یہ کہتے ہیں، یعنی وجہ یہ نہیں کہ مجھے جسٹس شہاب الدین کو منصب سے زیادہ اپنی عزت نفس عزیز تھی. ان کے سیکرٹری سے روایت ہے کہ دفتر سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے قلم سے سرکاری روشنائی تک طباعت میں خالی کر دی. وہ جو اس زمانے پین میں جو انک بھرتے تھے وہ بھی جانے سے پہلے. اور سیکرٹری نے کہا کہ یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے، تو کہنے لگے کہ چھوٹی چھوٹی غیر لا قانونیت سے ہی بڑے جو آئین شکنی اور بڑی قانون شکنی، یہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتی ہے. یہ یعنی اندازہ لگائیں، یہ وہ لوگ ہیں جب حوصلہ ملتا ہے انسان کو یہ تحریریں پڑھ کے اور یہ واقعات تاریخ میں رجوع کر کے کہ یار یہ جو ہمارا آج دنیا میں تعارف ہے نا کہ ٹھگوں کا ملک ہے یہ پاکستان، ٹھگ سارے کے سارے ڈاکو چور، یہ فراڈیوں کا ملک ہے بیسیکلی. تو یہ جو ہمارا آج شہرت ہے یعنی کہ ٹھگوں کا اور فراڈیوں کا، یہ ہمیشہ سے یہ نہیں تھا. ہم ٹھگوں کی یا فراڈیوں کی اولادیں نہیں ہیں. ہمارے بزرگ یعنی ٹھگوں اور یعنی ہم کو یہ لوگ تھے. قائد اعظم کی زندگی پڑھیے، ان کے ساتھیوں کو، اور ایک اور بات یاد رکھیے، سمیت قائد اعظم کے ان کے یہ ساتھی سارے کے سارے یہ لوگ انگریزی نظام کے پڑھے لکھے تھے. یعنی انگریزی یعنی نظام اور اس کے اسکول اور یونیورسٹی اور روایات اور ان کے دوست اور ان کا حلقہ احباب انگریزوں پر تھا، ان سے سیکھے ہوئے تھے. میری بات آپ سمجھتے ہیں؟ یہ قائد اعظم کی نظر تھی تیز. انہوں نے دیکھے ایوب خان انگریز کی مطلب فوج میں ہوتا، بریگیڈیئر ریٹائر ہوتا. یہ کیونکہ قائد اعظم نے اس کی فائل پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، یہ سیاست میں بہت دلچسپی لیتا ہے، اس کو فارغ کرو. قائد اعظم نے اس کی فائل پہ لکھا تھا ایوب خان کی. ایوب خان کو یہ معلوم تھا، بدنصیبی ہماری قائد اعظم چلے گئے، فائدہ پھر بعد میں جنہوں نے اٹھایا. ایوب خان کو یہ معلوم تھا کہ قائد اعظم میرے بارے میں، ہی ہیٹڈ قائد اعظم. فاطمہ جناح سے بدلہ لیا اس نے ایوب خان نے. جب فاطمہ جناح کو بعد میں اس نے کہا نا یہ افغانی ایجنٹ ہے، بھارتی ایجنٹ ہے، یہاں تک وہ کہہ گیا، مطلب اس کے بس میں ہوتا تو وہ انتقام لیتا فاطمہ جناح سے، پھانسی چڑھاتا یا کہیں جیل میں پھینکوا دیتا. وہ اتنی نفرت کرتا تھا. قائد اعظم کے یہ خیالات تھے ایوب خان کے بارے میں، اور ایوب خان کے یہ خیالات تھے قائد اعظم کے بارے میں، اور اس کے کر کے دکھایا اس نے. آج تک اس کی نسلوں کو ہم پوج رہے ہیں، ایوب خان کی نسلوں کو، اور کہتے ہیں کہ ایوب خان بہت عظیم تھا، بہت عظیم تھا. بات یہ ہے جی کہ جب تک ہم تاریخ دشمنی ہے، چونکہ سلام گورنمنٹ کالج، خدا کی قسم گورنمنٹ کالج میں نہیں ہوتا، تو وہاں جا کے مطلب ہے یعنی اس نے تہذیب دی پڑھنے کی اور سکھایا. ان اساتذہ کو بھی سلام ہے، دنیا سے چلے گئے بہت سے. اینی وے، تو ہمیں جب تک تاریخ کا درست جگہ پہ کھڑے ہو کے ہم چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، جب تک ہم پیچھے نہیں دیکھیں گے، سمجھیں گے نہیں، ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم نے جانا کدھر ہے. پہلے یہ دیکھیں تو صحیح، 6 کا حصہ ہے نا، یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھیں گے 6 ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھیں گے 9 ہے. تو تاریخی واقعات کو درست جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھنا، وہ پھر انسان کو اس قابل کرتا ہے کہ وہ آگے اپنی منزل کا انتخاب درست کر سکے. ہم نے تاریخ کا ہی بیڑا غرق کیا ہوا، آگے ہم نے کیا بڑھنا. نتیجے میں پھر یہ ہوگا، یہ جو ابھی مشرقی پاکستان کے گورنر راج کی آپ کو کہانی سنائی ہے، اس کی جگہ یہ موجودہ پنجاب کا یہ چیمہ جو گورنر بیٹھا ہوا ہے، پھر یہ عارف علوی جیسے تحفے ہمیں ملیں گے.
جس سے بہتر وہ پرویز مشرف تھا جس کو چوائس گئی ہے، وہ بھی 1-2 مہینہ نکال سکتا تھا گھسیٹ کے ساٹھ کے، فاروق لغاری بھی نکال سکتا تھا. لیکن ہمیں پھر یہ یعنی ماضی کا بالکل برباد کر کے ارطغرل دیکھ کر اس کو تاریخ سمجھ کے، نسیم حجازی کو تاریخ سمجھ کے، نتیجے میں وہ شعور وجود میں آتا ہے جو اس وقت یعنی کروڑوں لوگوں کا شعور پاکستان میں ہے. اور ان کو زہر کے ٹیکے، یہ مذہب فروش، یہ دن رات صبح شام جذبات کے ٹیکے لگائے چلے جا رہے ہیں، حقیقت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر بہرحال راجی اسپیس ہوئی، ٹوٹر اسپیس، ایک اور رنگ بازی، ناکام، بہت ناکام. تو کچھ 1.25 لاکھ 2.25 لاکھ لوگ آئے تو یہ کامیابی ہے؟ آپ مجھے بتا دیں. آج ایک اور جلسہ ہونے جا رہا ہے جی کمال کا. اب جو نئی چیز انہوں نے نکالی ہے نا، وہ پہلے تو یہ مذہب بیچتے رہے، راستے مدینہ، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، خلفائے راشدین کے ساتھ اس شخص کو رکھ کے پلیس کیا تحریک انصاف نے، اور وہ ساری مہم چلائی. اب ان کو وہ کفر کی، جادو کی چونکہ معاملہ ہو گیا، اب ان کو ڈر بھی ہے کہ اب آگے اگر وہ ابھی تک تو ان کے ساتھ وہ ڈنڈے والے تھے تو مولوی چکر کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن جتنی انہوں نے توہین مذہب ان لوگوں نے کی ہے، ان کو تو توہین رسالت پہ ایک بندے کو پکڑنا چاہیے، بٹ ڈنڈا پیچھے تھا تو پھر سب ٹھیک ہوتا ہے. اب وہ نہیں ہے. تو اب یہ راستے مدینہ سے اب جو نیا عمران خان نکال رہے ہیں، وہ نکال رہے ہیں قائد اعظم. اب آپ نے دیکھا کہ یعنی آزادی لے کے رہیں گے، آزادی، اور وہ، اور اب قائد اعظم کی تصویریں نکال کے اب یہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قائد اعظم ہے اصل میں، قائد اعظم اور عمران خان. او خدا کا واسطہ، حیرت نہ کریں اس میں. جو لوگ صادق اور امین کے، اللہ معاف کرے، کہاں جا کے ملا رہے تھے، ان کے لیے قائد اعظم کیا چیز ہے؟ چھوٹی سی چیز ہے. تو قائد اعظم جو ہے ان لوگوں کے لیے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ قائد اعظم بیسیکلی کیا کہنا چاہ رہے تھے، ان کی کیا سٹرگل ہے. یہ تو کہاں مسلی کس کا، میرا مطلب ہے ملا. اچھا جی، مکر گیا رات اسپیس میں آ کے کہتا جی کہ فوج تو ظاہر ہے کہ ہماری ہے، اور اپنے سارے لوگوں کو اس نے روک دیا ہے کہ اب آپ نے کوئی نعرہ بازی وغیرہ نہیں کرنی اس طرف، جس کی وجہ آبویسلی ممکن ہے کہ ویڈیو ہو، ممکن ہے کوئی کرپشن کے بے پناہ ثبوت ہیں، ممکن ہے وہ ہو. اور اس کے ساتھ ہی یہ خبر کہ میجر ریٹائرڈ عادل، یہ جو بہت جمہوریت کش اور پی ٹی آئی کا سپورٹر دیوانہ، اور مطلب نام کے ساتھ یہ لوگ میجر بلا وجہ نہیں رکھتے، مطلب آبویسلی اپنے آپ کو آؤٹ سٹینڈ. ان کی پہلے پتہ چلا کہ جی غائب ہو گئے، اٹھا کے لے گئے ہیں. پہلے وہ ایکس سروس مین کی وہ جو بنا رکھی تھی اس سے سوسائٹی استعفیٰ دیا. پھر خبریں آئیں جی کہ اٹھا کے لے گئے ہیں، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ کہیں کوئی نہیں اٹھا کے لے کے گیا، کوئی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں اس کا ہوا. وہ جہاز میں بیٹھ کے لندن کے لیے روانہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. تو اب میں اس کو لنک کروں گا. دیکھیں، اس سے پہلے یہ لڑائی فکری طور پر ہم بیٹل آف مطلب کہہ لیجیے آئیڈیاز کہہ لیں. آئیڈیاز خیر از اے بگر ورڈ، آئیڈیا نہیں کہنا چاہیے، بیٹل آف اوپینین. یہ کیونکہ یہ دونوں ہی لوگ مطلب آئیڈیاز کے قابل نہیں تھے. ایک تھا جنرل حمید گل، اللہ مغفرت کرے ان کی، اور ایک جنرل پرویز مشرف. یہ دونوں ہی اسکالرلی یا اس مقام پر سرے سے تھے نہیں جہاں پہ ہم ان کے ساتھ لفظ آئیڈیا کو جوڑیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اوپینین تو جنریٹ کر سکتے ہیں، آئیڈیاز کے قابل ہی نہیں تھے دونوں. تو ان کی جو ڈفرینس آف اوپینین تھا یا بیٹل آف اوپینین تھی، وہ یہ تھی کہ جنرل مشرف جو ہے وہ کئی دفعہ ریکارڈ پہ ہے، یوٹیوب پہ نکال کے دیکھ لیں جنرل حمید گل کے بارے میں کیا خیالات ہیں. سوڈو انٹلیکچوئل، ریٹائرڈ بڈھا، پاگل آدمی، یعنی یہ جنرل مشرف کے الفاظ ہیں حمید گل کے بارے میں. اور حمید گل سے بھی چونکہ میری بڑی مطلب ذاتی طور پہ تو بہت احترام کا رشتہ تھا، بہت 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 شفیق اور مہربان شخصیت تھی، تو مجھ سے تو بہت ہی شفقت کرتے تھے. تو ان کا شاگرد رہا تھا پرویز مشرف. تو وہ بھی مطلب پرویز مشرف کی بڑی ایسی تیسی پھر تھی، مطلب بہت شدید تنقید کیا کرتے تھے، لیکن اسکالرلی دونوں ہی فارغ تھے. تو میں یہ کیوں بات کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ فوج کے اندر آفیسرز کی اس لیول پہ جا کے جو اختلافات اور وہ جو رہے وہ ہمارے سامنے، میں نے آپ کو بڑی اس کی واضح مثال دی ہے. دوسری اب یہ کھڑی ہو گئی ہے ایکس سروس مین اور یہ موجودہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاک فوج جو کہ ہم سب کا ادارہ ہے، کاش اگر یہ پالیٹکس میں نہ آئے اور اپنے آپ کو اے پولیٹیکل رکھے تو یہ ڈسپلنڈ فورس جو ہے یہ ڈسپلنڈ اور پروفیشنل رہے گی. بد نصیبی سے چونکہ ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو اب اس کے یہ آفٹر ایفیکٹس ہیں کہ پولیٹیکل ڈیبیٹ میں ملک کو کہاں جانا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کس کو حکمران ہونا چاہیے، کس کو نہیں ہونا چاہیے. یہ ڈیبیٹ اب ایکس فوجی، پریزنٹ فوجی، حاضر سروس فوجی اور وہ پولیٹیکل ان بیٹل میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو یعنی ہر طرح کے الزام تراشیاں ہو رہی ہیں. دیکھیے ابھی تک تو ڈسپلن قائم ہے، یہ اللہ کا شکر ہے.
اور پاک فوج کے ظاہر ہے کہ اس ڈسپلن کو بھی ظاہر ہے کہ سلام ہے، جو بھی ان کے میکنزم کے طریقے ہیں ایک دوسرے پر نظر رکھنے کے لیے، وہ سسٹم اور ڈسپلن ابھی تک جیت رہا ہے اور آرڈر قائم ہے اور یہ برداشت کر رہا ہے ڈفرینسز آف اوپینین. سوسائٹی کھڑی ہو کے پوری کی پوری پی ٹی آئی کی گالیاں، تو یہ یعنی سسٹین ریزیلینس ہے اس میں، یہ اسٹیٹ کرافٹ، اور یہ ریزسٹ کر رہا ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ قیامت تک نہیں ہوگا. صدام حسین کیسے آیا تھا اقتدار میں بائی دا وے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی جب آپ یعنی پروفیشنل یعنی وہ ان لوگوں کو جب آپ سیاست میں ایکٹیولی پردوں کے پیچھے پردوں کے سامنے جیسے بھی آپ انوالو کریں گے تو اس کا فطری نتیجہ یہ ہوگا کہ ان میں سے پھر انڈیویجولز ایسے نکلنا شروع ہو جائیں گے جو کسی اپنی یعنی اس کو نظریہ سمجھیں گے بہکی ہوئی سوچ کو، اور اس کے لیے وہ سب کچھ پھر کرنے پر تیار ہو جائیں گے. یہ ہے سب سے بڑا نقصان جب کوئی فوج سیاست میں آتی ہے، کوئی ایجنسی سیاست میں آتی ہے اور اپنی یعنی حد سے بڑھ جاتے ہیں، تو پھر اس کے یہ پھر انیویٹیبل اس کے نتائج اس طرح کے نکلتے ہیں. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ سب کو کوشش کرنی ہے، دعا کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اپنے دائروں اور اپنے یعنی آئین جو ہم نے ایک بنا رکھا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے فنکشن کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے، نہیں سیکھیں گے تو برتبائی ہے. یہ لوگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں جی کہ ظاہر ہے گرما گرم خبریں یہ ہیں کہ بلاول بھٹو ظاہر ہے کہ لندن میں ہیں، شاہرین امان ان کے ساتھ ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے معاملے پہ اور گورنر پنجاب کے معاملے پہ کچھ معاملات ہیں جو ظاہر ہے کہ میں سنگون لینے کی کوشش کروں گا، اور جو بات ہوئے گی انشاءاللہ تعالی آپ کو اپڈیٹ بھی کروں گا. لیکن ویلاگ ختم ہونے سے پہلے موجودہ جو نظام ہے اس پر ایک دم ہم چاقو چھریاں اور وہ جو تلواریں جو لوگ اس وقت تیز کر رہے ہیں اور حملہ آور ہو چکے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا وقت لگے گا. اور چسکا یہ بھی آپ کو جانے سے پہلے بتا دوں کہ ایف بی آر کے ریکارڈ سامنے آئے ہیں. جولائی 2021 میں بشرا بی بی کا جو نام لکھا ہے ایف بی آر کے ریکارڈز میں، وہ ابھی تک بشرا خاور مانے کا ہی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے ابھی تک اپنا نام سرکاری اس میں خاور مانے کا ساتھ چل رہا ہے. تو یہ اب دنوں کی بات ہے، آپ دیکھ لیں گے. عمران خان کے پاس تھوڑا بہت جو پیسے ویسے بچے ہیں، تھوڑا بہت وہ باقی اکٹھی کر لیں وہ خاندان، تو بس اس کے بعد انیویٹیبل جو ہونا ہے وہ ہو ہی جائے گا. خان صاحب اب جیل جائیں گے یا ملک سے باہر، یہ دیٹ ریمینز ٹو بی سین. چلے بس ویلاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.